السلام علیکم ناظرین۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بہادر تھا، ان کو کیسے وحشی نے شہید کیا تھا، اس بہترین قصے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ ایسے ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک ہی پہنچ جائے۔ آپ کا سبسکرائب کرنے سے کچھ بھی نہیں جائے گا، لیکن آپ کے ایک سبسکرائبر سے مجھے فائدہ ہے، لہٰذا امید ہے آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا۔ تو چلے اس بہترین کہانی کو آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے کہا، اے اللہ کے بندے، غزوہ بدر کے دن جس آدمی نے اپنے سینے پر شتر مرغ کے پر کا نشان لگا رکھا تھا وہ کون تھا؟ میں نے کہا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیہ نے کہا، انہوں نے ہی تو ہمارے خلاف بڑے بڑے کارنامے کر رکھے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کے دن لوگ لڑائی سے واپس آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں میں نہ پایا، تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان کو اس درخت کے پاس دیکھا تھا، وہ یوں کہتے رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔ اے اللہ، یہ ابو سفیان اور اس کے ساتھی جو کچھ فتنے لے کر آئے ہے، میں تیرے سامنے ان سب سے بری ہونے کا اظہار کرتا ہوں، اور مسلمانوں نے جو شکست کھائی ہے میں اس سے بھی برے ہونے کا اظہار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے گئے۔ جب شہادت کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشانی دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے کان، ناک وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سسکیاں لے کر رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کوئی کفن ہے؟ ایک انصاری نے کھڑے ہو کر ایک کپڑا ان پر ڈال دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگے۔ حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ زمری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت عبداللہ بن عدی بن خیار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں باہر نکلے۔ پھر آگے یہ بھی درج ہے کہ یہاں تک ہم لوگ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا بیٹھے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں تاکہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے شہید کیا تھا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں قصہ اسی طرح سنا دوں گا جیسا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر حضور کو سنایا تھا۔ میں جبیر بن موتم کا غلام تھا۔ ان کا چچا طعیمہ بن عدی غزوہ بدر میں مارا گیا۔ جب قریش جنگ احد کے لیے چلے تو جبیر نے مجھ سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ اور میں ایک حبشی آدمی تھا اور حبشیوں کی طرح نیزہ پینکھا کر رکھا تھا اور میرا نشانہ بہت کم خطا جاتا۔ میں بھی کافروں کے ساتھ اس سفر میں کیا۔ جب دونوں لشکروں میں مڑبر ہوئی تو میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنے کے لیے نکلا اور میں بڑے غور سے انہیں دیکھتا رہا، یعنی تلاش کرتا رہا۔ بالآخر میں نے ان کو لشکر کے کنارے پر دیکھ لیا۔ ان کے جسم پر گرد و غبار پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ خاکستری رنگ کے اونٹ کی طرح نظر آ رہے تھے،
اور وہ لوگوں کو اپنی تلوار سے زور سے ہلاک کر رہے تھے کہ ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ اللہ کی قسم، میں ان کے لیے تیار ہو رہا تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا اور کسی درخت یا بڑی پتھر کے پیچھے چھپتا پھر رہا تھا تاکہ وہ میرے قریب آ جائے کہ اتنے میں سبا بن عبد العزیٰ مجھ سے آگے ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا تو اس سے کہا، اور عورتوں کا ختنہ کرنے والے عورت کے بیٹے، اور یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ ایک دم سر تن سے جدا کر دیا۔ ایسے نظر آیا کہ بلا ارادہ ہی سر کاٹ دیا۔ پھر میں نے اپنی نیزے کو ہلایا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشانے پر جا کر لگے گا تو میں نے ان کی طرف نیزہ پھینکا، جو ان کی ناف کے نیچے جا کر اس زور سے لگا کہ وہ دونوں ٹانگوں کے درمیان میں سے پیچھے نکل آیا۔ وہ میری طرف اٹھنے لگا لیکن ان پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ پھر میں نے ان کو اور نیزے کو اسی حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر میں ان کے قریب گیا اور اپنا نیزہ لے لیا، اور پھر اپنے لشکر میں واپس آ گیا اور جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے علاوہ مجھے اور کوئی کام نہیں تھا، اور میں نے ان کو اس لیے قتل کیا تھا تاکہ میں آزاد ہو جاؤں۔ چنانچہ جب میں مکہ آیا تو میں آزاد ہو گیا۔ پھر میں وہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا تو میں بھاگ کر طائف چلا گیا اور وہاں جا کر ٹھہر گیا۔ پھر جب طائف کا وفد مسلمان ہونے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا تو سارے راستے مجھ پر بند ہو گئے، اور میں نے کہا کہ شام چلا جاؤں یا یمن یا کسی اور جگہ۔ میں ابھی اسی سوچ میں تھا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا، تیرا بھلا ہو، اللہ کی قسم، جو بھی کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں داخل ہو جاتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قتل نہیں کرتے۔ جب اس آدمی نے یہ بات مجھے بتائی تو میں طائف سے چل پڑا یہاں تک کہ میں مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے آنے کا پتہ نہ چلا، بلکہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑا ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دم چونکے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا، کیا تم وحشی ہو؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ اور مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ تم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کیا تھا۔ چنانچہ میں نے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح سنایا جس طرح میں نے تم دونوں سے بیان کیا۔ جب میں سارا واقعہ بیان کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تیرا بھلا ہو، تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا لو، میں آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں، یعنی تم سامنے مت آیا کرو، اس سے میرے چچا کے قتل کا غم تازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ہوا کرتے تھے میں وہاں سے ہٹ جایا کرتا تھا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک میں ایسی ہی کرتا رہا۔ جب مسلمان یمامہ والے مسیلمہ کذاب سے مقابلے کے لیے چلے تو میں بھی ان کے ساتھ گیا، اور میں نے اپنے جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس نیزے کو بھی ساتھ لیا۔ جب دونوں لشکروں میں لڑائی شروع ہوئی تو میں نے دیکھا کہ مسیلمہ کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور میں اس کو پہنچتا نہیں تھا۔ میں اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا، اور دوسری طرف سے ایک انصاری آدمی بھی اسے مارنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہم دونوں اسی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ میں نے اپنے نیزے کو حرکت دی، اور جب مجھے پورا اطمینان ہو گیا کہ نیزہ نشان پر لگے گا تو وہ نیزہ میں نے اس کی طرف پھینکا جو اسے جا کر لگا،
اور انصاری نے بھی اس پر حملہ کیا اور اس پر تلوار کا بھرپور وار کیا۔ تمہارا رب ہی زیادہ جانتا ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی نے اسی کو قتل کیا ہے۔ اگر میں نے اسے قتل کیا ہے تو پھر میں نے ایک تو وہ آدمی قتل کیا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں سب سے زیادہ بہترین تھا، اور ایک وہ آدمی قتل کیا ہے جو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ ایسی جیسے حدیث امام بخاری نے حضرت جعفر بن عمرو سے روایت کی ہے، اور اس میں یہ مضمون بھی ہے کہ جب دونوں لشکر جنگ کے لیے صف بنا کر کھڑے ہو گئے تو سبا لشکر سے باہر نکلا اور بلند آواز سے کہا کہ کوئی میرے مقابلے پر آنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ اس کے مقابلے کے لیے حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر سے باہر نکلے اور اس سے کہا کہ اے سبا، اے عورتوں کا ختنہ کرنے والی ام انوار کے بیٹے، کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہے ہو؟ پھر حضرت حمزہ نے سبا پر ایک زور وار حملہ کر کے اسے ایسے مٹا دیا جیسا کہ گزرا ہوا دن ہوتا ہے۔ ناظرین، واقعی حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے ظلم سے قتل کیا گیا تھا۔ انسان اس کو سوچتا بھی نہیں سکتے کہ ایک آدمی کے کان، ناک، جگر وغیرہ سب کچھ کاٹ دیا جائے اور انہیں ایک داغے میں رکھا جائے۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ آپ ہی ایسے ویڈیو سے مستفید رہے۔